آگ کا پہلا پجاری۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جدوجہد اور جستجو کے سفر پہ مشتمل ہے۔ دوستوں، آگ کی پوجا قدیمی اصفہان یعنی آج کی ایرانی لوگوں کی ایک قدیمی مذہب تھا۔ دوستوں، اس مذہب کے لوگ آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس مذہب کے مطابق آگ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں بجھانے نہیں دینا تھا، کیونکہ ان کے مطابق آگ ان کا خدا تھا اور آگ کے بجھتے ہی ان کا خدا بجھ جائے گا۔ دوستوں، آگ کا پہلا پجاری کون تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ نہ بجھنے دینے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ چلیے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز ایک مجوسی گھرانے سے ہوا جو کہ آگ کی پجاری تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اصفہان یعنی آج کے ایران سے تھا۔ آپ کے والد ایک سردار اور جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں عیش و فرمانی تھی، لیکن انہوں نے تلاش حق کے لیے مصیبتیں برداشت کی۔ آپ جس بستی میں رہا کرتے تھے اس بستی کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آتش کدے کو جلائے رکھنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اسی لیے آتش کدے کو مسلسل جلائے رکھنے کی ذمہ داری بیٹے کو سونپ رکھی۔ اس ہونہار اور سیرت انگیز بیٹے کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا اور میرا گزر کلیسا کے پاس سے ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ عیسائی عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی طرز عبادت مجھے بہت پسند آئی اور میرا دل ان کے دین کی طرف راغب ہوا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ ان کے دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں۔ رات کو گھر واپس لوٹا اور بابا کو بتایا کہ آج میرا گزر عیسائیوں کی عبادت خانے سے ہوا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کہیں اپنے آبائی دین سے میں ہٹ نہ جاؤں، اسی لیے اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک دن میں نے موقع پاتے ہی گرجے میں پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام جانے والا قافلہ آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ شام جانے کے لیے وہاں آ پہنچا۔ کلیسا والوں نے مجھے کسی طرح سے خبر دی۔ میں گھر سے نکلا اور اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر میں بڑے بائدے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کے پاس رہوں اور عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں یہاں عبادت کرتا رہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کے اس کی خدمت کی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مذہبی پیشوا کا کردار درست نہیں ہے۔ لوگ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ صدقہ و خیرات کیا جائے، تو یہ سارا مال خود ہڑپ کر لیتا ہے۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے۔ مجھے وہ شخص بہت برا لگا، مگر کچھ ہی دنوں بعد اسے موت نے دبوچ لیا۔ عیسائی پیروکار اسے عزت و احترام کے ساتھ دفنانے لگے تو میں نے کہا کہ تمہارا پیشوا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور اگر میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو آؤ میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس پادری کو دفن کرنے کے بجائے پتھر مارے۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما بنا لیا۔ میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ ان کی خدمت کو ہی اپنی خوش نصیبی سمجھا۔ وہ بڑا ہی عابد، زاہد اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص تھا، اسی لیے مجھے اس سے عقیدت ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا، موصل میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں عیسائی مذہب کی تعلیم دیتا رہے گا۔ اس طرح میں موصل آ گیا۔ پھر یک کے بعد دیگر ایک استاد کی موت کے بعد دوسرے کے پاس موصل سے نصیبی نامی بستی اور حمیریہ نامی بستی میں نصیحت کے بعد پہنچ گیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس استاد کو بھی زیادہ وقت نہ ملا اور وہ بھی بستر مرگ پہ پہنچ گیا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ آپ کے بعد کہاں جاؤں میں؟ اس نے مجھے پریشان دیکھ کر بڑے پیارے انداز میں کہا، اے میرے بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی حاصل ہو۔ ہاں، اب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا۔
جہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر ہوگی۔ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کو اپنے پلو باندھ لیا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ یوں حق کے اس متلاشی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ بخاری شریف کے مطابق آپ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکتے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت آپ کا دل بیقرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا۔ اپنے غلام کی تجسس اور بیقراری کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے کے بعد کہا تمہیں کوئی مطلب؟ جاؤ اپنے کام کرنے لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن صبر و قرار تو پہلے ہی لٹ چکا تھا۔ لہذا جو ہی موقع ملا تو چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھا لو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب اگلی مرتبہ پھر کھجور کا ٹوکرا لے کے پہنچے اور عرض کیا کہ حضور یہ عطیہ ہے، قبول فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا کہ چلو دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الباقی میں ایک صحابی کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانے پر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھے، جس کے بارے میں انہیں گموریا کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھانپ لیا اور اپنی چادر اپنے کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت دیکھی اور پہچان گئے تو اسے چومنے کے لیے قدم بڑھائے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں آپ کی طرف دیکھا اور پاس بٹھا کر پوچھا کیا بات ہے؟ جب انہوں نے اپنی تمام داستانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ان ساتھیوں کو بھی اپنی یہ داستان سناؤ۔ یوں ان سب نے مبارکباد دی، فرمایا خوش ہو جاؤ، تم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جھگڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اکیا چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجا لیا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا اکثر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو گورنر بنا دیا گیا تھا۔ گورنر کے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد بھی آپ نے نہایت ہی سادہ زندگی بسر کی۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک نہ جانے والے شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کے اپنا سامان اٹھانے کو کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپ چاپ ان کا سامان اٹھا کے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اب یہ بوجھ کیوں اٹھایا ہے؟ آئیے ہم اٹھاتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا۔ پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی تو اسے تمہارے گھر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو نہایت پسند فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنخواہ میں 4 یا 5 ہزار درہم ہی ملا کرتے تھے، لیکن پوری تنخواہ غریب و مسکینوں پہ خرچ کیا کرتے تھے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر دھرم کماتے، اس پر اپنا گزر سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی صدقات ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرمائے۔